مولاي صلی وسلم دائما کہ سب سے پہلے ایک ایک چیز آپ سنتے جائیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کا نام، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، ساتھ میں بولو یہ مہینے کا نام رمضان۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے، تو رمضان کا مطلب ہے کسی چیز کو جلاؤ، بولو کسی چیز کو جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دو۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، اس کو راکھ کر دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی روزے میں اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جلاتے ہیں، پھر اللہ اس کو راکھ کرتے ہیں، پھر اللہ بندے بندیوں کے گناہ کو ہوا میں اڑاتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا، بھوکے رہے میرے واسطے، پیاسے رہے میرے واسطے، میں نے اگلے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے تراویح کا سجدہ ہو، چاہے سنت کا سجدہ ہو، چاہے نفل کا سجدہ ہو، ایک سجدہ کرتا ہے، 2,500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے روزے دار جب رات کرتا ہے اور رات میں جب عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے فرشتوں، یہ دن میں میرے واسطے بھوکا تھا، یہ دن میں میرے واسطے پیاسا تھا، یہ دن میں میرے واسطے اپنی بیوی سے دور تھا، اور رات کو بھی یہ اللہ اللہ کرتا۔ اللہ فرماتے، میری قسم، ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ میں اس کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ، تو یہ ہمارے لیے اس وقت ذرا مشکل ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روزہ بہت آسان ہے۔ بولو روزہ بہت کیسے آسان ہے؟ کیونکہ جب یہ روزہ فرض ہوا تو اس کی شکل یہ نہیں تھی۔ بولو روزہ جب فرض ہوا تو اس کی شکل، آپ کو معلوم ہے جب روزہ فرض ہوا اور چلچلاتی گرمی تھی اور روزہ فرض ہوا اور افطار کا وقت کتنا تھا؟ مغرب کا وقت ہو، یعنی غروب آفتاب ہو، اذان ہو، نماز ہو، افطار کا وقت شروع، لیکن جہاں عشاء کا وقت داخل ہو افطار کا وقت ختم، یعنی مغرب کے وقت افطار کا وقت شروع ہوتا تھا اور عشاء کے وقت افطار کا ٹائم ختم ہو جانے۔ پورا دن روزہ رکھنا، پوری رات روزہ رکھنا، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، بس اس میں روزہ نہیں رکھنا، اس میں کھانا پینا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر بھی روزے فرض کیے، ایسے ہی روزے میں نے اگلی امت پر بھی فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض۔ تو جب روزہ فرض ہوا تو اس طرح فرض ہوا کہ صرف افطار کا وقت کتنا ہوتا تھا؟ مغرب اور عشاء۔ آپ سوچو اگر آج ایسا ہو تو کیا حال ہو جائے، کیونکہ ہمارا تو رات بھر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا۔ اس زمانے میں جب روزہ فرض ہوا، مغرب کا وقت ہوا، چلو کھا لو جو کھانا ہے کھا لو، عشاء کا وقت داخل ہوا پھر سے روزہ شروع ہو گیا، یعنی رات کا بھی روزہ۔ اور وہ تو ایک صحابی، دیکھو ایک صحابی، دعا کرو اللہ ان کے صدقے میں پوری امت کو فائدہ ہو گیا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے حضرت؟ وہ گھر میں آئے، بھائی روزے کی حالت میں تھے، گھر میں آئے اور مغرب سے پہلے آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو اب مغرب کا وقت ہوگا، روزے کا افطار کا وقت ہوگا، بھوک بہت لگی ہے۔ وہ بیچارے بہت غریب آدمی جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور کندھوں پہ جا کے بیچتے تھے۔ اب وہ مغرب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا بس مغرب کا وقت ہوگا، میں مغرب پڑھ کے آ جاؤں گا، تم یہ کھانا تیار کر کے رکھو، یہ روٹی تیار کر کے رکھو۔ یہ مغرب میں گئے اور مغرب سے واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی ابھی کچھ پکا رہی ہے، تو بیوی نے کہا تھوڑی دیر لگے گی، آپ انتظار کرو۔
इंतजार करने में इनको आंख लग गई, बोले इनको आंख लग गई, ये सो गए, अब ये सो गए। बीवी ने खाना तैयार कर दिया, सालन भी तैयार हो गया, रोटी भी तैयार हो गई, जो कुछ तैयार करना था सब तैयार हो गया। अब बीवी बार बार इनको उठा रही है कि उठो उठो, खाना तैयार है, सालन तैयार है, रोटी तैयार है, खाना तैयार है, और ये बार बार कहे थोड़ी देर बाद उठूंगा, थोड़ी देर बाद उठूंगा, थोड़ी देर बाद उठूंगा। करते करते ईशा का वक्त दाखिल हो गया। जब ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज के लिए उठे, ईशा के बाद आए, घर में आकर बीवी को कहा खाना और रोटी का सब है मगर रोजा शुरू हो गया, खाना भी है पीना भी है मगर रोजा शुरू हो गया। कुछ नहीं कहा, रोजा रखा, रात भर इबादत में लगे रहे। सुबह में फिर वही, नाम क्या है, हजरत, सुबह में वही जंगल में जा रहे, लकड़े काट रहे और बड़ी मुश्किलों के साथ कंधे पर लकड़े ला रहे और मदीने के बाजार में बेच रहे। सब कुछ करने के बाद जोहर का वक्त, बोलो कौन सा वक्त, ये मस्जिद में आए, क्या हालत होगी मेरे प्यारों, क्या हालत होगी, पूरे पसीने में शराब और मस्जिद में आए, जोहर की नमाज अदा कर रहे। जोहर की नमाज अदा करने के बाद जब जाने लगे, ये धड़ाम से जमीन पर गिरे। जैसे मस्जिद के बाहर जमीन पर गिरे, पूरा मजमा जमा हो गया। क्या हो गया, कैस को क्या हो गया, अरे जवान साहब ये क्या हो गया। पता चला कि ऐसा मामला रोजे का हुआ है कि इन्होंने इफ्तार किया ही नहीं है। ये धूप में, चिलचिलाती गर्मी में, ये जंगल में, ये लकड़े काटने में, ये लकड़े कंधे पर उठाने में और रात भर इबादत में इन्होंने खाना खाया नहीं है, पानी का घूंट पिया नहीं है, एक खजूर इन्होंने खाई नहीं है, इन्होंने रोटी खाई नहीं है। बस अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आए, हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ये मेरी उम्मत पर बहुत भारी, अल्लाह अल्लाह ये मेरी उम्मत पर बहुत भारी। हजरत जिब्राइल आए और फरमाया, आज ये प्यारे नबी इस उम्मती के सदके रोजे की हकीकत बदल दी जाती है। अब रोजे की हकीकत क्या होगी कि मगरिब के वक्त से इफ्तार का वक्त शुरू होगा तो पूरी रात खाओ पियो, सुबह आने तक खाना पीने की इजाजत है। मतलब पहले दिन का भी रोजा था, रात का भी रोजा था, अब सिर्फ दिन का रोजा है, वो भी मगरिब तक, और मगरिब से लेकर सुबह तक खाना पीना। फौरन हजरत जिब्राइल कुरान पाक की आयत लेकर आए, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अब रात को खाओ पियो यहां तक कि सुबह हो जाए, फिर उसके बाद में सुबह में रोजा रखना मगरिब तक, यानी सुबह से मगरिब तक रोजा होगा और मगरिब से लेकर सुबह तक रोजा नहीं होगा। तो बताओ आसानी हो गई कि नहीं हो गई। और आसानी होने के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि रमजान महीना आया, अल्लाह गुनाह को जला देवे, अल्लाह हमारे गुनाहों को खत्म कर देवे। पहला रोजा आवे, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ करे। अरे रोजे में रात को रोए, 100 हूरों के साथ एक रोजे में निकाह हो जाए तो 30 रोजे में अंदाजा लगाओ कितनी हूरों के साथ निकाह होगा। और एक सजदा कर लो, 2500 नेकियों का सवाब मिलता है। तो रोजा रखना मेरे प्यारों बहुत आसान है और बहुत सवाब है। बस दुआ करो कि अल्लाह हमारे रोजे को कबूल फरमाए और रोजे की हकीकत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए।